قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في مقام آخر: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال في مقام آخر: ريحاني في الدنيا والآخرة الحسن والحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. برادران اہل سنت والجماعت و بزرگان محترم، ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے تحت عرض کرنے کا ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اپنی جانیں قربان کر دیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے، ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا کہ لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔
ظاہری طور پر تو وہ مردہ معلوم ہوتا ہے، نہ وہ حرکت کرتا ہے، اس سے خون بھی نکلا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہاں تک نہیں کہ وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، صرف وہ زندہ نہیں بلکہ فرمایا کہ عند ربهم یرزقون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا شعور تمہیں نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرما دیا وہ حق سچ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جو دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ریحانی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر میری خوشبوئیں الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اب اس آیات مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کا آپس میں ایک تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں دو بڑی شہادتیں واقع ہوئی ہیں، جن میں سے یکم محرم الحرام کو پہلی شہادت خلیفہ ثانی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، اور اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں ایک اور عظیم شہادت واقع ہوتی ہے جس کو ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ دو عظیم شہادتیں یہ اسلام کے اندر اور اس دین اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی جان ہوا کرتی ہے، لیکن اس جان سے بھی عظیم چیز وہ ایمان اور اسلام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب اسلام کے اوپر ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان یہ جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، کیونکہ جو چیز زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی جان تو قربان کی ہے، لیکن اسلام کے اوپر ایمان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان کا کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا مقام ہے۔ اس کا مقام ہمیں کیا والے دن پتہ چلے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کافروں کے لیے اعلان ہو جائے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے لیکن ہمارے لیے یہ اعلان نہ ہوتا۔ اس وقت ان کو ایمان کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ ایمان اور اسلام کیا چیز ہے۔ بہرحال اس محرم الحرام کے اندر دو عظیم شہادتیں واقع ہوئی۔ ہم اس محرم الحرام کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دو حصوں میں کس طرح تقسیم کریں کہ محرم الحرام کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ کو کسی شخصیت کو عزت دینی چاہیے اس کے لیے انتخاب محرم الحرام کا کیا ہے، اور اسی طرح کسی شخص کو کسی گروہ کو ذلت دینی چاہیے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب اس محرم الحرام کا کیا ہے۔
اب اگر آپ مطالعہ کریں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، ان کا خمیر تیار کیا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو اور شیطان کو بھی حکم دیا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی اور شیطان کو ذلت دی۔ اور اسی طرح اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عزت دی اور ان کی قوم کو ذلت دی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پر ایمان والے ان کو پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے اور ان کے مقابلے میں ان کی قوم کو ذلت کی پستیوں میں اتارا ہے۔ اور اسی طرح اس محرم الحرام کے اندر ایک شخصیت جن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اسی ماہ محرم کے اندر آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی، آپ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ وہاں پر عزت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس محرم الحرام کے مہینے میں دی، لیکن اس کے مقابلے میں نمرود نامراد ہوتا ہے، وہ ذلت ناک موت مرتا ہے تو اسی محرم الحرام کے مہینے میں مرتا ہے۔ اور اسی طرح اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو عزت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ماہ محرم میں عزت دی ہے، اور دوسری طرف اسی ماہ محرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا ہے اور اس کو ذلت کی پستیوں میں اتارا ہے۔ اور اسی طرح اسی محرم الحرام کے مہینے میں خیبر فتح ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، خیبر فتح کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حکم کے ساتھ۔ اسی محرم الحرام کے مہینے میں خیبر فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں خیبر فتح ہونے کی صورت میں یہودیوں کو جو ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا، ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح اسی ماہ محرم کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصلی پر کھڑے ہو کر، مصلی میں حضرت آپ علیہ السلام کے مصلی پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایرانی النسل المجوسی ابو ذر فیروز، جس کا آج بھی بدار ایران میں موجود ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کو تعظیم کے نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ، اس کو ذلت کی پستیوں میں اتارا ہے، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح اس محرم الحرام کے اندر یوم عاشور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول درد جگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی مقام کربلا میں ہوتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مقام سے سرفراز فرمایا، اور اس کے مقابلے میں یزید اور اس کی باقی جو فوج ہے اس کو ذلت کی پستیوں میں اتارا جاتا ہے۔ یعنی اس محرم الحرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو عزت دی ہے، اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ذلت کی پستیوں میں اتارا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس محرم الحرام کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تقریب کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ
یہ مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم کا معنی ہوتا ہے حرمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو اتنے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، تو یہ اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نحوست والا مہینہ ہے، بلکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اب مثال کے طور پر آج اگر کسی کی وفات 27 رمضان کو ہو یا کسی کی وفات جمعے کے دن ہو، ہم کہتے ہیں کتنے نصیبوں والا تھا کہ جمعے والے دن اس کی وفات ہوئی ہے، کتنے نصیبوں والا تھا رمضان میں اس کی وفات ہوئی ہے، 27 رمضان کو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے، تو ہم تو اس کی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کے جمعے والے دن فوت ہو تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جمعے کا دن منحوس ہے کیونکہ جمعے کا دن فوت ہوا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت جمعے والے دن دی ہے، تو لہٰذا یہ اس کی عظمت ہوتی ہے، نہ کہ وہ اس دن کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر اس محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے تو یہ ان کی عظمت ہے، نہ کہ مہینے کی نحوست ہے، بلکہ یہ مہینہ تو عظمتوں والا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عظمت دی ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عظمت دی ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظمت دی ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر فتح کرنے کی صورت میں ایک خوشخبری سنائی ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام نصیب فرمایا ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مقام سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ تو عظمتوں والا مہینہ ہے، اور آج ہم اس کو منحوس سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ 4 مہینے حرمت والے اسلام آنے سے پہلے بھی سمجھے جاتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی یہ 4 مہینے محترم تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لوگ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کہ کیا ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں کے اندر قتال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اسلام آنے کے بعد بھی یہ مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو ان مہینوں کا ایک احترام تھا، اسلام آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر لوگ قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عظمت والا ایک امن والا مہینہ تھا کہ لوگ ان مہینوں کے اندر تک لوگ قتال نہیں کیا کرتے تھے، امن و امان ہوتا تھا۔ کسی کی کسی سے دشمنی ہے تو وہ اس مہینے میں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تھا۔ لیکن آج اس مہینے کو ہم نے بدامنی کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ جیسی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، امن کمیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں، ملک کا امن و امان داؤ پر لگ جاتا ہے، فوج اور پولیس یہ بات روڈوں پر کر رہی ہوتی ہے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ اس کے لیے تو نہیں تھا، یہ مہینہ امن کا مہینہ تھا، یہ تو عظمت والا مہینہ تھا کہ اس مہینے کو ہم نے بدامنی کا اور انتشار کا سبب بنا دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دوبارہ اس طرف لوٹنا پڑے گا کہ دوبارہ ہم اس مہینے کو جس عظمت پر، جس امن و امان پر یہ پہلے قائم تھا، ہمیں چاہیے کہ دوبارہ ہم اس مہینے کو عظمت والا اور اس مہینے کو امن و امان والا بنائیں۔ اور اس محرم الحرام کے اندر ہم شادی نہیں کرتے۔ کیوں شادی نہیں کرتے؟ کہ حسن والا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح آپ علیہ السلام کا اس ماہ محرم میں ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کا دوسرا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم کے اندر ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم میں ہوا ہے۔ لیکن اسی ماہ محرم کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ایک مقام ہے
یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے نواسے کتنے تھے۔ اب ہم صرف 2 نواسوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے 2 نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ صرف ایک بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی بیٹی کو بلا دیا جاتا ہے۔ صرف ایک بیٹی کے بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ لہذا انصاف یہ ہے کہ اگر نواسوں کا ذکر کرنا ہے تو آپ علیہ السلام کے سارے نواسوں کا ذکر کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نکاح ابی العاص کے ساتھ ہوا اور وہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ وہ آپ علیہ السلام کے نواسے نہیں تھے؟ یعنی کہ آپ کے بیٹے کے جو بیٹے ہیں وہ کیا آپ علیہ السلام کے نواسے نہیں ہیں؟ ان کو کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کو کیوں بلا دیا جاتا ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نواسے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے 4 نواسے ہیں؟ لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، صرف 2 نواسوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن باقی 2 نواسوں کو بھی بلانا نہیں چاہیے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، ایک کا ذکر کیا جائے باقی کو بلا دیا جائے، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف ہے تو اس کی ساری اولاد کا ذکر کیا جائے۔ ٹھیک، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت امام حسن امام حسین کا مقام ہے، ان کا مقام ضرور ہے، ان کے مقام کا انکار نہیں ہے، تو کیا آپ علیہ السلام کے باقی نواسوں کا مقام نہیں ہے؟ اگر ان کا بھی مقام ہے تو ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اصل بات کیا ہے کہ باقی نواسوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حقیقت ہم سنی لوگ نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عظمت کو حد سے بڑھایا ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے رسولوں سے انبیاء سے اس کا مقام بڑھا دیا ہے، ان لوگوں نے حضرت آپ علیہ السلام کے باقی 2 نواسوں کو اس لیے چھپایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے، ہم باقی کی بیٹے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی تعالیٰ پریس کانفرنس انہوں نے لاہور کے اندر کی ہے، حسین نقوی شخص نے لاہور کے اندر کھلے عام پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی تمہاری ہے، باقی تمہاری 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، تو یہ اس کے لیے شرم کا مقام ہے، اس کے اوپر ایک الزام ہے کہ باقی 3 بیٹیاں تمہاری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم صرف آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی مانتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے کہ باقی 3 بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں۔ اس توہین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ بات کہے تو ہم اس کو توہین سمجھتے ہیں، اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور آج وہ کھلے عام لاہور میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، باقی 3 بیٹیاں تو نبی کی نہیں تھیں۔ پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں احادیث میں جو آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے تو باقی 3 بیٹیاں کس کی تھیں؟ یہ کیا آپ علیہ السلام پر الزام نہیں ہے؟ کوئی عام الزام نہیں ہے، بہت بڑا الزام آپ علیہ السلام پر لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم سنیوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے باقی نواسوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر علی ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے گا پھر لوگ یہ پوچھیں گے کہ وہ بیٹا کس کا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ حضرت زینب کا بیٹا ہے۔ پھر یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ تو ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جب حضرت زینب کو نہیں مانتے تو ان کے بیٹے کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور
اور ہم سنی مسلمان بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی دوسرے واسطے جن کا ایک جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا جائے گا کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہے اور یہ چیز گناہگار ہے۔ اور دوسری طرف خلفائے ثلاثہ کو یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور زبردستی انہوں نے یہ خلافت دی ہے۔ یہ گویا کہ تین خلفاء پر الزام ہے، تمام مسلمانوں نے ان تین خلفاء کی خلافت کو مانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ آخر انہوں نے ان کی خلافت کو مانا ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آج اگر ہم کسی امام سے مخالفت کرتے ہیں، ایک امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، ہم اس سے مخالفت کرتے ہیں، اس کو ہم حق پر نہیں سمجھتے تو اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اس کی ابتدا میں جمعہ نہیں ادا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کو مانا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، جمعہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال خلیفہ مانا ہے، ان کے پیچھے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، جمعے بھی ادا کیے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ مانا ہے، خلیفہ برحق مانا ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، ان کے پیچھے جمعے بھی ادا کیے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو مانتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل حسینی وہ نہیں ہے، اصل حسینی وہ ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، اصل حسینی وہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، اصل حسینی وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتا ہے۔ کیونکہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہیں کہ یہ میرا باپ ہے، بڑا اچھا ہے، ہم اس کی تعریف کریں کہ ہمارا والد ہے، اس نے ہمارے لیے یہ کام کیے، ہمارے لیے ہماری سہولت کے لیے یہ اسباب فراہم کیے، لیکن جب وہی والد یہ کہے کہ ان کے ایک گلاس پانی تو پلا دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عظمتیں تو بہت ہیں لیکن ہم پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسا بیٹا فرمانبردار شمار نہیں ہوتا۔ باپ کی بے شک تعریفیں کریں لیکن باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے بیٹے کو کون فرمانبردار کہے گا؟ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں اور عظمتیں بیان کرنی چاہیے کیونکہ ان کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ماننی چاہیے کہ وہ کہتے کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، ان کی ہم شہادت بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بھی بیان کریں کہ انہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ولادت سے لے کر اپنی شہادت تک جو انہوں نے وقت گزارا ہے، کن کے ساتھ گزارا ہے، معاملات انہوں نے کن صحابہ کے ساتھ کس طرح کیے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، پوری زندگی ہمیں کیوں نہیں بتلائی جاتی، صرف شہادت بیان کی جاتی ہے، باقی زندگی کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ ظاہر ہے کہ جب پوری زندگی بیان کی جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہے، اس محبت کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی زندگی کو ہماری نظروں سے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ باقی صحابہ کا ذکر ہمیں نہ کرنا پڑے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جو ہے باقی صحابہ اکرام کو خلیفہ برحق سمجھا ہے، ان کی خلافت جو کا اس کو مانا ہے، لیکن یزید کو نہیں مانا، اس کی آگ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کی خلافت مانی ہے کہ نہیں مانی؟ ان کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ حضرت بکر صدیق کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان بھی تو خلیفہ رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کی ہے؟ کوئی آدمی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر حضرت عثمان کے خلاف آگے ہوں، لشکر لے کر حضرت بکر صدیق کے خلاف آگے ہوں، لشکر لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چلے گئے ہوں؟ ان کے خلاف لشکر لے کر نہیں گئے کیونکہ ان کو حق پر سمجھا،
لیکن جب یزید برسر اقتدار آیا تو اس کو حق پر نہیں سمجھا، اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان صحابہ اکرام کی عظمت ان سنی مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے سرداروں کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ یہ شان آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ ممبر پر تشریف فرما ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، گرتا پڑتا جہاں بچہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ممبر سے اترے، جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، فرمایا کہ تمہاری تقدیر مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ مقام آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس اپنے بیٹے حضرت حسین کو رونے نہ دیا کرو، کہ جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کو رونے نہ دیا کرو۔ یہ مقام آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ریحانی فی الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، دنیا میں اور آخرت میں میرے لیے اگر کوئی خوشبوئیں ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو آپ علیہ السلام نے دنیا میں بھی خوشبو کہا اور آخرت میں بھی خوشبو کہا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بچے ہیں، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام سجدہ نما کر دیتے ہیں۔ سجدہ آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر سوار ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا عجیب سواری ہے، کیا عجیب سواری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ کیا عجیب سوال ہے، اگر عظمت والی سواری ہے تو سوال بھی تو عظمت والا ہے۔ تو یہ مقام آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے۔ اور یہ تو آپ علیہ السلام نے عظمت بیان کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وصال کے بعد، وفات کے بعد، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسین کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زلفوں کے ساتھ کھیلے ہیں، آپ علیہ السلام ان کو بوسہ دیتے رہے، اپنے سینے سے لگاتے رہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں، آج لوگوں کے دلوں میں کتنی امید ہے، کتنے لوگ ترس جاتے ہیں کہ کاش ایک دفعہ ہم مدینہ پاک میں جائیں اور آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک کا دیدار کر لیں۔ روضہ مبارک کے دیدار کے لیے، آپ علیہ السلام کے روضے کی جانے کے دیدار کے لیے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اور اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو آپ علیہ السلام اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اپنے لب چسا رہے ہیں، اپنی زبان ان کو چسا رہے ہیں، اپنے کندھے پر جن کو سوار کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی زلفوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا محبت کا معاملہ تھا۔ ہر جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظمت دیتے تھے، ایک وقار دیتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی سے نماز ادا کر باہر نکلتے ہیں، ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا تو اس وقت فرمایا کہ ابن لعلی وجہ للنبی، یہ بیٹا تو حضرت علی کا ہے لیکن اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں مجھے آپ علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، ان باتوں کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ پھر جب اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کس طرح محبت کرتے تھے کہ جب مال غنیمت آتا تھا اس وقت جو مجاہدین جو جہاد کرنے والے ہوتے تھے ان کے درمیان مال تقسیم ہوتا تھا، باقی گھرانوں کو وظیفہ جاری کیا جاتا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 3000 درہم دیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں جہاد کرتا ہوں، جنگوں کے اندر میں حصہ لیتا ہوں، تو میرا وظیفہ حضرت امام حسین سے کم کیوں ہے؟ حالانکہ وہ ابھی بچے ہیں، انہوں نے ابھی تک کسی جہاد میں شرکت نہیں کی، ابھی کسی لڑائی میں شرکت نہیں کی، میرا وظیفہ ان سے کم کیوں ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے جیسا تم نانا لے آؤ، ان کے والد جیسا والد لے آؤ، ان کی والدہ جیسا والد ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ، تمہیں بھی میں ایسا دے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ تو آپ علیہ السلام عظیم شخصیت کے نواسے ہیں، وہ ان کے شہزادے ہیں، تم ایک غلام کے بیٹے ہو۔ یہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے۔ آج کوئی بیان کر سکتا ہے، کوئی حوالہ دے سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی تھی یا کے درمیان مخالفت تھی؟ ان باتوں کو نہیں چھوڑ دیا جاتا، ان کو نہیں بیان کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، بلوائیوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہرا دار مقرر کیا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بلوائی اندر داخل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر پائیں۔ تو ان واقعات کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کوئی مخالفت ہوتی تو کیا کسی مخالف کو کسی کی مخالفت کے گھر پر پہرا دار مقرر کیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دار مقرر کیا ہے، تو کیا ان کے درمیان اگر مخالفت ہوتی تو اس طرح ہوگا؟ آخر حضرت عثمان کو ان سے محبت تھی تو یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو ان واقعات کو نہیں بیان کیا جاتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرا دار مقرر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ایک مناسبت ہے۔ وہ کس طرح مناسبت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، گھر میں محصور کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں پر محصور کر دیا گیا کربلا میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پانی بند کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 40 دن محاصرہ رہا، 40 دن تک محاصرہ رہا، نہ کھانے کی چیزیں تو بھیجی جاتی تھی، نہ پانی اندر بھیجا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پانی بند کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پانی بند کیا گیا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہونے لگی، اس سے پہلے انہوں نے فرمایا، اپنی بیوی جن کا نام حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد رونا دھونا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت واقع ہونے لگی، اس وقت بھی انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم نے واقعہ نہیں کرنا، اپنے گربان نہیں پاڑنے۔ انہوں نے دو الفاظ میں فرمایا تھا، یہاں بھی ان کے واقعات کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو شہید کرنے والے وہ بھی لوگ بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو اسی طرح حضرت حسین کی شہادت واقعہ ہونی ہے. حضرت حسین کی شہادت واقعہ ہونی ہے تو جب کوئی واقعہ کسی ساتھ پیش ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اور مثال کے طور پر ہمارے یہاں فوج کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے. اب ان کو جس طرح کے ایئر فورس والے جو فوجی ہوتے ہیں ان کو جہاز اوپر لے جا کر پیراشوٹ کے ذریعے سے چھلانگ لگائی جاتی ہے. کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیا اس وقت جہاز تباہ ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. کسی وقت بھی آپ کا جہاز تباہ ہو سکتا ہے، آپ نے پیراشوٹ باندھ کر اس طرح چھلانگ لگانی ہے، ان کی پہلے ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹریننگ کرائی گئی کہ جس طرح حضرت حسین اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت مظلومانہ ہے، ان پر پانی بند کیا گیا اور ان کے اوپر باقی چیزیں بند کی گئی، ان کو مقصول کیا گیا. آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہونا ہے، لہٰذا پہلے ہی ٹریننگ حاصل کر لیں. اور اگر شہادت کو دیکھا جائے، جتنے بھی شہادتیں واقع ہوئی ہیں تو دو قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں. ایک شہادت ہوتی ہے مجاہدانہ شہادت اور ایک شہادت ہوتی ہے مظلومانہ شہادت. اب مجاہدانہ شہادت کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، اگلے کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اگلے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے، آپ کے گولی لگ جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مجاہدانہ شہادت. کے انسان میدان کے اندر لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اس کو مجاہدانہ شہادت کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے مظلومانہ شہادت. مظلومانہ شہادت کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، کسی نے چھوٹی گولی مار دی یا کسی کو باندھ کر اس کو مار دیا گیا یا اس کو قید کر کے اس کو گولی مار دی گئی. یہ ہوتی ہے مظلومانہ شہادت. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ احد کے مقام پر ان کی جو شہادت واقع ہوئی ہے تو مجاہدانہ شہادت ہے. ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، مقابلے میں بھی قادر ہے، جہاد کر رہے ہیں، میدان جہاد میں شہادت ہوتی ہے تو یہ مجاہدانہ شہادت ہے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے. مسلح پر کھڑے ہیں، قدر تلوار پڑھا رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ میرا قاتل پیچھے چھپا ہوا ہے، پیچھے صف میں کھڑا ہے. اس نے پیچھے سے آ کر خنجر مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمنے سامنے آ کر اس نے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ کسی بھائی کی راہ میں جرأت ہی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر وہ مقابلہ کرتا کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت کا موقع آیا تھا، باقی مسلمان تو آپ علیہ السلام کے حکم سے جو ہے ہجرت کر رہے تھے. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مکہ میں اعلان کیا کہ کل ابن خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہے، کسی مائی کی لال میں اگر ضرورت ہے تو آپ میرا راستہ روکے. اس نے کسی مائی کی لال میں ضرورت نہیں تھی کیونکہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر مقابلہ کرتا، بزدلوں کی طرح پیچھے سے حجر مار دیا گیا. اور اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے کیونکہ ان کو بھی گھر میں مقصود کر کے شہید کیا گیا. یہ شہادت مظلومانہ ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ مجاہدانہ شہادت بھی ہے اور مظلومانہ شہادت بھی ہے، یعنی دونوں شہادتوں کا یہ مجموعہ ہے. اب مجاہدانہ شہادت کس طرح ہے؟ مجاہدانہ شہادت اس طرح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، مقابلے میں ان کے مقابلے میں جو مقابلے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی تلواریں ہیں، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے اور اپنی بہادری دکھانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. اس اعتبار یہ مجاہدانہ شہادت ہے. لیکن مظلومانہ شہادت اس طرح ہے کہ ان کو وہاں پر مقصول کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا. یہ مظلومانہ شہادت ہے. یعنی جتنی بھی پہلے شہادتیں ہوئی ہیں ان کا مجموعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ہے. پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر جتنی صفات تھی ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یکجا کیا، ان کا گلدستہ بنایا اور وہ تمام صفات آپ علیہ السلام کے اندر رکھ دی گئی ہیں. اور جتنی شہادتیں پہلے گزری ہیں اور تمام شہادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا اور وہ تمام شہادتیں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. لیکن اس شہادت کے دن کو ہم آج کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ایک مقام والا دن ہے. غم ہمیں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ غم کسی کو نہیں ہے، لیکن ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سب سے پیارے چچا جن کی شہادت پر آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، بہت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے کفار کے خلاف دعا بھی کی تھی. جس شخص نے قتل کیا تھا جس کا نام بخشی ہے، بعد میں آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے پیارے چچا یاد آتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی
شہادت کس طرح واقع ہوئی کہ شہادت کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ٹکڑے کرنے کے بعد ان کا کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ نکال کر ان کو چبایا گیا۔ یہ شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی واقع ہوئی۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد دنیا میں یہاں زندہ رہے اور حضرت ابوبکر صدیق باقی خلفائے زندہ رہے، کسی نے ماتم کیا ہے؟ کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے؟ پھر اسی طرح جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، کوئی آدمی کوئی دلیل نہیں پیش کرتا کہ کسی صحابی نے معلوم کیا ہو۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد 6 سال خلیفہ رہے ہیں، کسی نے معلوم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھے، کوئی آدمی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو معلوم کیا گیا ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھے، کہیں یہ واقعہ نہیں پیش آیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب مقام کربلا میں شہادت واقع ہوئی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے جن کو امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ وہاں پر بچ گئے تھے، بیمار تھے، خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ان کے یہ وہاں پر بچ گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کی وفات 95 یا 96 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کہ درمیان میں یہ تقریباً 30-35 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام زین العابدین ماتم کرتے، کیونکہ ان کے والد تھے، ان کو سب سے زیادہ غم ہونا چاہیے گا۔ ان کے وہاں پر بھائی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے وہاں پر ان کے بیٹے بلکہ ان کے والد وہاں پر شہید ہو گئے، ان کی بہنیں وہاں پر شہید ہو گئی، سارا خاندان وہاں پر اٹھ گیا۔ تو ماتم کرتے تو سب سے پہلے وہ کرتے، جب انہوں نے ماتم نہیں کیا تو آج یہ لوگ اس منہ سے ماتم کرتے ہیں۔ تو دوسری بات اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صبر کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایک ایمان والو تم نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، صبر کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو صبر کرو۔ ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم ہے، کافروں کو صبر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر آپ وہ ماتم کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے، کیونکہ صبر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، تو مسلمان آج بھی صبر کر رہے ہیں۔ غم مسلمانوں کو ضرور ہے، لیکن اس طرح کھلے عام روڈوں پر آ کر رویہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح روڈوں پر آ کر رویہ کرنا، اگر یہ معاملہ کافر دیکھیں وہ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک آدمی شہید ہوا ہے تو ان لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہو رہا، بڑے بڑے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کرام نے برداشت کیا ہے، آپ کو برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ باہر نکل کر روڈ چور تو نہیں بچا سکتے، اپنے گربان تو نہیں پا سکتے، تو آپ علیہ السلام کی وفات سے بڑا سانحہ اس دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دوران صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ضرور تھا۔ صحابہ کرام کو کیا غم تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی آگے یہ کہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوگی ہے، اس کا سر قلم کر دوں گا، صحابہ کرام غم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو واقعات آج تک ہمارے روڈوں پر ہو رہے ہیں، کوئی ایک واقعہ دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے حقیقی کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، شہادت کا مقام پایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کو مانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے احکامات کو مانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری شہادت کے بعد وبیلا نہیں کرنا، گربان نہیں پھاڑنا۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان احکامات پر کون عمل دے رہا ہے؟ قرآن جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا حکم دیا، صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن ہے، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، ان کے اندر 3 خلفائے ثلاثہ نے اپنی مرضی سے آیات اس کے اندر داخل کی ہے، یہ پورا قرآن پاک نہیں ہے۔
پورا قرآن پاک ہمارا امام لے کر آئے گا، ہمارا امام ہوگا، یہ پورا قرآن پاک نہیں ہے۔ تو اب پوچھنے کی بات، سوال کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے قرآن کے حافظ تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے قرآن کے حافظ تھے؟ نماز کے اندر وہ کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ اگر وہی قرآن پڑھتے تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری آیات نکال دی گئی ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانا ہے۔ آج ان تینوں خلفاء کی خلافت کو ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے احکامات کو مانا ہے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے صبر کا حکم دیا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آج اہل سنت والجماعت ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے عام روڈوں پر نکل کر یہ ایک تماشا قائم کرنا تو یہ اسلام نہیں ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر انسان کو لگتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ صبر کریں اور اس طرح کا واقعہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ، خصوصی طور پر اپنی اولاد کو اپنے عقائد سکھائیں۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو عقائد نہیں سکھائیں گے، یاد رکھیں کہ کل ہماری اولاد کے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو عقائد نہیں سکھائیں گے تو جب ہم خود اپنے اولاد کو عقائد نہیں سکھائیں گے، آہستہ آہستہ وہ وہاں سے عقائد سیکھیں گے، یہاں تک کہ ہماری اولادوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو صحابہ کرام کو بدنام کریں گے۔ ایک دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں مختصر۔ انڈیا کے اندر ایک عورت ہے تسلیمہ نسرین، بڑی مشہور ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، آپ علیہ السلام کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ 11 شادیاں کرتے پھریں؟ یعنی کہ آپ علیہ السلام کو اس نے اعتراض کیا ہے۔ لیکن اس تسلیمہ نسرین کی آپ اگر باقی ماضی دیکھیں، یہ ایک مولوی کی بیٹی ہے، اس کا والد ایک عالم ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں تک وہ پہنچ گئی ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی عظمت نہ سکھلائی، صحابہ اکرام کا مقام ہم نے نہ سمجھایا، تو ان کو عقیدہ نہ سمجھایا، صحیح عقیدہ، اپنی سنت والا عقیدہ نہ سمجھایا، ان کو چھوڑ کے جو مرضی کریں، یاد رکھیں کہ ہماری اولاد کے اندر ایسے بچے پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس قرآن پر اعتراض کریں گے، سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کریں گے، فاروق اعظم پر اعتراض کریں گے، صحابہ اکرام کو گالیاں دیں گے، آپ علیہ السلام کی ازواج کو گالیاں دیں گے۔ راولپنڈی کے اندر میرا جانا ہوا، وہاں پر منڈی موڑ کے اندر، منڈی موڑ لوگ جانتے ہوں گے، وہاں اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے درجہ خراب کیا، وہاں پر دیوار پر بڑا سا کر کے لکھا ہوا تھا لعنت بر عمر اور عمر پر لعنت ہو۔ بیت الخلاء کے اندر اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی سلطنت ہے، لیکن بیت الخلاء کے اندر صحابہ اکرام کے نام لکھ لکھ کر ان کو لعنت کی جا رہی ہے۔ لاہور کے اندر یہ شیعہ لوگ کھلے عام پریس کانفرنس کر کے، حسین نقوی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، کھلے عام کہتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، ان کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اور 2 دن پہلے یہ رضا آصف علوی جس نے ترلائی اسلام آباد کے امام باڑے کے اندر ایک تقریر کی، وہاں پر اس نے کھلے عام طور میں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق اور کافر تھے۔ اسلام آباد کے اندر یہ 2 دن پہلے کی پریس کانفرنس، وہاں کا بیان ہے، آپ سن سکتے ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو میں ان کو دے سکتا ہوں۔ کھلے عام اس نے اسلام آباد ترلائی کے مقام پر، وہاں پر حقیقت الکبریٰ ان کے امام باڑے کا نام ہے، نام بھی میں نے امام باڑے کو بتا دیا، کھلے عام امام باڑے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، نام اسلام آباد ہے، ملک اسلامی سلطنت ہے، اس کے اندر اسلام آباد کے مقام پر کھڑے ہو کر ایک آدمی کو کیسے ضرورت ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کافر تھے۔ لاہور کے اندر سے ان لوگوں کا قرآن چھپا ہے، لاہور کے اندر ان کے لوگوں کو ان کا قرآن چھپا ہے، وہ خود میں نے مطالعہ کیا ہے، میرے پاس پڑھا بھی ہوا ہے، اس کے اندر قرآن کے اندر جہاں پر 3 بتوں کا نام آیا ہے، وَدٌّ وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، 3 بڑے بتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لات، عزیٰ، منات وغیرہ۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے 2 ٹوک لکھا ہے، ان 3 بتوں سے مراد ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں۔ ہمارے پاکستان لاہور سے یہ قرآن چھپ رہا ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ حسینی ہیں۔ اگر ان صحابہ اکرام کی عزتیں ہمارے اس ملک میں کب محفوظ ہوں گی؟ کھلے عام صحابہ اکرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس لیے اپنے اولاد کو صحیح عقیدہ سکھائیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ نہ سکھایا کہ ڈر ہے کہ قریب ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں
اور اختصاراً عرض کر دوں محرم الحرام کے روزوں کے بارے میں کہ 10 محرم الحرام اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا 2 روزے رکھنے ہیں. 10 محرم الحرام اس کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھنا ہے یا اس کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے. اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کا یہ روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا ہے. آپ 10 محرم الحرام کو سبیل لگائی جا رہی ہے, شرطیں تقسیم کی جا رہی ہے, سبیل حسین لگائی جا رہی ہے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے. پیار ہوتا ہوا تم روزہ رکھو, پتہ چلے کہ حضرت حسین کیسے شہید ہوئے تھے. پیاس کسے کہتے ہیں کہ مشقت کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی پورا جگ شربت کا پی جائے پھر نانے لگاتا پھر ایک حضرت حسین سے محبت ہے, ہمیں ان کی جو ان کی شہادت کا غم ہے. تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ اور محبت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے روزے کا بتایا ہے. روزہ رکھے تو پھر پتہ چلے کہ روزہ رکھ کر جب آدمی مشقت برداشت کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس لیے سارے ساتھی یہ کوشش کریں کہ ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھیں اور اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ سکھائیں, صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں اور صحیح عقائد کی ترجمانی کریں. خصوصی طور پر خلفائے راشدین کو جب ہم چاہیات کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. حضرت بکر صدیق کا کیا مقام ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے, حضرت حسین رضی اللہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے, اور باقی صحابہ کا کیا مقام ہے, آپ علیہ السلام کے وارثوں کا کیا مقام ہے. ہر ایک کا مقام ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. کل اگر وہ بڑے ہوں تو ان کے سامنے اگر صحابہ کی گستاخی کی جائے تو ان کے دل اس گستاخی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, اس گستاخی کو وہ برداشت کرنے کے لیے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. آج ہمارے سامنے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا, لہٰذا جب یزید نے جرم کیا تو حضرت امیر معاویہ بھی مجرم ہے. اس طرح کی تعلیمیں پیش کی جاتی ہیں. اگر آج کسی کا بیٹا جرم کرتا ہے تو اس کا جرم وہ بیٹے پر ہے تو والد کو کیوں اس کے اندر گھسیٹا جاتا ہے؟ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تعالیٰ کے آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں اور صحابہ تمام جنتی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی وجہ سے کوئی الزام نہیں ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو خلیفہ یعنی کہ اپنا نائب کیوں بنایا؟ بات یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو نائب بنایا تھا, ان کا بیٹا تھا, تو جب نائب بنایا تو اس وقت تو اس کے اندر یہ جرم نہیں تھے, تو وہ جرم تو اس نے بعد بھی کیے ہیں. بعد کے جرموں کا الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کیوں ڈالا